آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں شہر کراچی کی ایک نہایتی باہمت اور بہادر بیٹی سے جو کہ اپنے گھر کی کفیل بھی ہیں۔ یہ کراچی شہر کی سڑکوں پہ رکشہ چلاتی ہیں اور 1 سال ہو گیا ان کو رکشہ چلاتے ہوئے۔ رکشہ چلانا انہوں نے تب شروع کیا تھا جب ان کے والد کی وفات ہو گئی تھی اور پھر جو گھر میں فائنینشیل کرائسس آ گئے تھے تو پھر علیشہ جمیل کو رکشہ چلانا پڑا اور اب یہ بڑے آرام سے بڑے کانفیڈنس سے ستی صاحب پورے کراچی میں اپنا رکشہ لے کے جاتی ہیں۔ مطلب ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے کہ جہاں پر آج کل ہم حالات یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسی فضا میں جہاں پر مرد اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کرتے، وہاں پر ایک بچی جس کی عمر اتنی کم ہے وہ کہ اتنے حوصلے کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ وہ نکلتی ہے گھر سے باہر اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ تھام رکھا ہے۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں یہاں پر علیشہ، ذرا ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ علیشہ بہت شکریہ آپ آئے اسٹوڈیو میں، وقت نکالا آپ نے۔ یہ بتاؤ کہ یہ سیکھا کب تھا رکشہ چلانا اور یہ کیسے سوچا؟ ظاہر ہے کہ مشکلات تو آئیں کہ یہی کام کرنا ہے، رکشہ چلانا ہے۔ بس ابو کی بھی خواہش تھی بیٹا نہیں ہے، بیٹی میرا بیٹا بن کے دکھائے، اور وہ باہر دے رہے تھے، میں نے خود سیکھا، میں نے خود چلایا۔ اچھا، یعنی کہ ابو کی وفات کے بعد آپ لوگ رکشہ باہر ابو میرے ساتھ ہی تھے، سواریاں ہم لوگ اٹھاتے تھے تو ساتھ بیٹھے رہتے تھے میرے ساتھ، تو جب سے وفات ہوئی پھر میں اتنی دور دور تک نہیں جاتی۔ اچھا، آپ نے ان کی زندگی میں ہی رکشہ چلانا شروع کر دیا تھا جب وہ بیمار تھے؟ جی، ان کو شوگر تھی، انگلیاں بھی کٹی ہوئی تھی، دوسرے پاؤں میں بھی مسئلہ تھا، انفیکشن ہو گیا تھا۔ اچھا، پہلے تو جب آپ رکشہ چلاتی تھی تو ابو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے جب آپ رکشہ کوئی آپ کو چاہیے بھی ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں اگر 2 لوگ بیٹھے ہوں تو آپ کہتے نہیں بھائی ہم تو اس رکشے میں نہیں، چلانے والے 2 تو ہم تو اس رکشے میں نہیں بیٹھیں گے، تو آپ کو کبھی اس مشکل کا سامنا نہیں ہوا؟ وہ تو نہیں ہوگا نا کیونکہ بچی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے تو وہ ایک الگ چیز، بچی رکشہ چلا رہی ہے نا۔ اب لوگوں کا رسپانس کیسے جب آپ نکلتی ہو رکشہ لے کے؟ بس ساتھ، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی لوگ باتیں بھی کرتے ہیں، کوئی ساتھ بھی دیتے ہیں، بس اسی طریقے سے۔ اچھا، کوئی مطلب ظاہر ہے کہ نکلتے ہو اس طرح سے رکشہ لے کے اور تو پولیس والے یا کچھ اس طریقے سے وہ تنگ تو نہیں کرتے؟ نہیں، پولیس والے نہیں تنگ کرتے، روکتے ہیں پر وہ جینٹ سمجھ کے روکتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ لیڈی سے پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو لوگ حیران بھی ہوتے ہوں گے؟ جی، حیران ہوتے ہیں۔ اچھا، خواتین جو آس پاس آپ کی گاڑی چلا رہی ہوتی ہیں تو ان کی طرف سے آپ کو رسپانس کیسا آتا ہے؟ وہ آپ کو دیکھ کے آئی ایم شیور بہت خوش تو ہوتی ہوں گی کہ جب کسی لڑکی کو رکشہ چلاتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ وہ خوش ہوتی ہیں، وہ خود بیٹھتی ہیں خوشی سے۔ پہلے سب ڈرتے تھے کہ کہیں ٹھوک وغیرہ نہ دے، کہیں گرا نہ دے، پھر جب سے سب کو پتہ لگے کہ صحیح چلاتی ہے تو پھر لوگ۔ اچھا، تو رکشہ چلاتی کیسے ہو؟ دیکھو رکشے والوں کو تو ہم نے دیکھا ہوا ادھر سے کٹ مارا، ادھر سے کٹ مارا، نہیں میں اپنی سیٹ پر چلاتی ہوں، ایسے چلاتے ہیں۔ اچھا، کبھی بائک والوں نے تنگ کیا؟ یہ جو بائک والے لڑکے گھوم رہے ہوتے ہیں یہ تو ہر کسی بس ایک بار ہوا تھا میرے ساتھ، پر میں رینجرز کی گاڑی کے پاس جا کے میں نے روکا۔ وہ پیچھے لگ گئے تھے؟ جی، پیچھے لگ گئے۔ چلیں پھر آپ کو رینجر سے پروٹیکشن دی ہوگی۔ اچھا بچے، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا ٹائمنگز ہیں آپ کے نکلنے؟ کیونکہ دیکھیں جو مرد حضرات جو رکشہ چلاتے ہیں ان کے لیے تو کوئی اسپیسیفک ٹائمنگز نہیں ہے، وہ چاہے صبح نکلیں، وہ چاہے رات کو نکلیں، وہ چاہے رات لیٹ گھر بھی آئیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ جی وہ سیکیور ہے، ہمارا معاشرہ ایسا ہے۔ لیکن ایک بچی جب ایسی سواریوں والا رکشہ لے کے جب شہر قائد کی سڑکوں پہ جا رہی ہوتی ہے تو اس کو تو ٹائمنگز کا خیال رکھنا پڑتا ہوگا۔ بس 8-9 بجے نکل جاتی ہوں صبح، جی، پھر دوپہر میں تھوڑا وقفہ کر لیتی ہوں، 2-3 بجے کے قریب سواریاں نہیں ہوتی، پھر گھر آ جاتی ہوں، پھر میں شام کو جیسے 3 بجے نکل گئی، شام 6-7 بجے گھر آ جاتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا علیشہ بچے، مجھے بتاؤ اگر خدا نہ خواستہ کبھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہو، خراب ہو جائے آپ کا رکشہ، تو کیا آپ کو وہ اس کو سیٹ کرنا آتا ہے؟ اگر کوئی ٹائر پنکچر ہو گیا تو ٹائر کا پنکچر لگانا آتا ہے آپ کو؟ جی، ٹائر کا ابھی آیا ہے، سب نے سکھایا ہے جی۔ پہلے ٹائر پنچر ہوتا تھا، پھر لوگ مدد کرتے تھے۔ تو پھر اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہوتا تھا، ہم تو اکثر رکشے والوں کو دیکھتے تھے نا کہ اپنی سیٹ اٹھا کے لگے ہوئے گھسے جیسے چیزیں جو ہے ٹیکنیکل چیزیں اس کو صحیح کرنے کے لیے۔ پہلے تو رکشے بھی ایسے ہوتے تھے نا کہ ان کو وہ پورا یوں کھینچ کے سٹارٹ کرنا پڑتا تھا، وہ ایک واز اے ویری ڈیفیکلٹ پروسیس۔ اب تو یہ ہے کہ پش سٹارٹ بھی آ گیا رکشے اور وہ چابی والے بھی۔ جی سب وہی ہے، تو وہ لوگ جب رکشہ خراب ہو جائے تو میں سائڈ پہ کھڑی ہو جاتی ہوں، کوئی نہ کوئی آ کے صحیح کرے، کوئی نہ کوئی تو باقی بھی رکشہ ڈرائیور جا کے کہیں نہ کہیں ہیلپ کر دیتے ہوں گے آپ کو۔ چلو یہ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اللہ وسیلہ بنتا ہے، پتہ چلے کسی دن کوئی رکشہ لے کے بھاگ جائے، خیال رکھنا اس چیز کا، یہاں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں علیشہ، میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ بہت ساری بچیاں، بہت ساری لڑکیاں جو کالج یونیورسٹی جاتی ہیں، جو دفتر بھی جاتی ہیں، تو ان کا بھی بہت دل ہوتا ہے کہ جی وہ کسی ایسی یا تو کوئی اوبر سروسز میں ایسی اوبر سروسز سے انرول کروائیں جو خاتون چلا رہی ہوں، یا کوئی بھی ایسی بس جو خاتون چلا رہی ہوں، اس میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتی ہے کیونکہ ان کو ہوتا ہے کہ ان کا پردہ بھی سلامت رہے گا۔ تو لڑکیاں، بچیوں کے پیرنٹس آپ سے رابطہ کرتے ہیں کہ بھائی ہماری بچیوں نے اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے؟ کرتے ہیں، رابطہ نمبر وغیرہ لیتے ہیں کہ ہم آپ کو، پر
گھر کی مجبوریاں ہیں, پھر امی کا بھی پیچھے دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے, سو گھر کے سودے بھی لانے ہوتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ, مجھے بتا رہی تھی آپ لوگ 6 بہن جی 6 بہنیں. 6 بہنیں ہیں. تو سب کام کرتی ہیں, شادیاں ہو گئی کسی کی؟ جی 4 کی شادیاں ہو گئی ہیں, ایک میرے سے بڑی ایک میں گھر میں. ٹھیک ہے, آپ کتنا پڑھی؟ ہاں بڑی جو بس وہ 9th پڑھی ہوئی ہے, وہ گھر پر. وہ گھر پہ, وہ امی کو دیکھتی ہیں؟ جی امی. اور آپ کی والدہ اس سے متعلق کیا کہتی ہیں, مطلب وہ خوش ہوتی ہیں؟ جی وہ بہت خوش ہوتی ہیں. جی ابو نے بھی بہت ساتھ دیا اور والدہ. تو ابھی آپ کتنے عرصے تک یہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو, یا آپ کا آگے کا پلان کیا ہے, کیا سوچا ہے آپ نے؟ بس یہی پلان ہے کہ گھر کرائے گئے. جی بس اپنا گھر ہو جائے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور پھر آگے اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو پھر اس سے کسی بس اگر اس چیز مطلب گھر کے حصے میں وہ پریشانی دور ہو گئی تو اس کے بعد پھر کچھ سوچ کے اپنا کاروبار وغیرہ انشاءاللہ. 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 چلو بچے, بہت شکریہ. علیشہ جمیل ہمارے ساتھ موجود تھیں, 17 سال کی ان کی عمر ہے اور یہ کراچی میں رکشہ چلاتی ہیں. اور مجھے بتا رہی تھیں یہ بریک میں کہ کوئی اسپیسیفک بہت زیادہ یہ پیسے بھی نہیں بتاتی اپنی ایک رائڈ کے. تو وہ مطلب جو بھی لوگ سفر کریں ان کے ساتھ, اور ظاہر ہے کہ وہ پھر یہ ہے کہ ان کو سپورٹ کریں پراپرلی, اور ان کے ساتھ ایڈوانٹیج لینے کی کوشش نہ کریں, فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کریں کہ بچی ہے یہ کیا بولے گی تو ہم اس کو کم سے کم پیسے دیتے ہیں. بھائی جتنا بہتر دے سکیں گے اتنا جو ہے وہ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. اور دوسرا حکام سے یہ درخواست ہے کہ اگر جیسے قانونی تقاضے جو ہوتے ہیں نا, ظاہر ہے کہ جو لائسنسنگ اور یہ باقی ساری چیزیں, اس سے متعلق بھی اسپیشل کیس سمجھتے ہوئے اس بچی کی مدد کی جائے. بالکل جی, بہت شکریہ جی. علیشہ ہمارے ساتھ موجود تھے, اور میں یہ سوچ رہی تھی ستی کہ 17 سال کی عمر میں تو چلو کالج میں تھی, آئیڈیا ہی نہیں ہوتا تھا کہ اگر خود کمانا ہے, لائف کتنی مشکل ہے, رسپانسبلٹیز کیا چیز ہوتی ہے, کیونکہ ماں باپ نے لٹرلی اپنے پروں میں چھپا کے رکھا ہوتا ہے. تو بہت ساری چیزیں تو ہم تک آتی ہی نہیں تھیں, پتہ ہی نہیں تھا کہ زندگی میں آگے جا کے کیا قسم کی تلخیاں بھی آتی ہیں. بٹ اتنی چھوٹی سی عمر میں اس بچی نے ذمہ داری سنبھال لی ہے. اور یقین مانے, ہم تو پھر کہہ رہے تھے کہ ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں, اگر بات بھی کرنی ہے, ورکنگ ویمن ہے تو اپنے آفس کے لوگوں سے بات کرنی, باقی لوگوں سے ہم نے بات بھی نہیں کرنی, تب بھی ہم ٹف فیل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک بچی جس نے باہر رکشہ لے کے نکلنا ہے, اسے طرح طرح کے لوگوں سے بات کرنی ہے, طرح طرح کی جگہوں پہ جانا ہے, تو وہ کتنا جو ہے وہ ٹینس فیل کرتی ہوگی اس میں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.